السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ آئی ہوں آفٹر لانگ ٹائم، میرے خیال سے کافی ٹائم بعد جو ہے وہ میں یہ کر رہی ہوں، کیونکہ میں تھوڑا بیزی تھی، تو اس لیے جو ہے وہ دوسری جو لڑکیاں تھیں ان کی وائس اوور کی ہوئی میں ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر رہی تھی۔ تو کافی ٹائم بعد میں آئی ہوں، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس بات پہ غور ہی نہیں کیا ہوگا کہ پہلے میں کر رہی تھی اور بعد میں وائس جو ہے چینج ہو گئی، لیکن میں کافی ٹائم بعد آئی ہوں، تو میں تھوڑا بیزی تھی، اور مجھے یہ خوشی بھی ہوئی ہے کہ آپ لوگ جو نئی لڑکیاں تھیں ان کے ساتھ بھی آپ لوگوں نے کوآپریٹ کیا ہے، اور انہوں نے جو ناول وائس اوور کی ہیں ان پہ بھی آپ لوگوں نے اچھا سا رسپانس دیا ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ دیتے رہیں گے، کیونکہ وہ بھی جو ہے وہ پہلی بار ہی کر رہی تھی، تو آہستہ آہستہ ہر ایک چیز جو ہے وہ پرفیکٹ ہوتی ہے۔ شروع سے تو کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی نا، ایکسپیرینس سے ہی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ناول لے کے آئی ہوں وہ آئی تھنک ایج ڈفرینس ہے، میرے خیال سے اس کا نام جو ہے آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چل جائے گا۔ تو ہم ناول کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں، اور جہاں تک بات ہے میرے وائس اوور کرنے کی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں بھی ویسے ہی آپ لوگوں کے ساتھ ناول لے کے آیا کروں گی جیسے میں پہلے لے کر آتی تھی۔ میں بھی وائس اوور کیا کروں گی، اور باقی کی جو لڑکیاں ہیں وہ بھی کیا کریں گی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب جو ہے وہ سب کی ویڈیو پہ اچھا سا رسپانس دیں گے۔ تو چلے اب ہم اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ نصیب سے جو مل جائے اسے محبت نہیں کہتے، محبت تو عبادت ہے اور عبادت کرنی پڑتی ہے۔ تائی امی، وہ اونچی آواز میں عشرت بیگم کو پکارتی ہوئی سیڑھیاں پلانگتی نیچے والے پورشن میں آتی ہے۔ تائی امی کہاں ہیں آپ؟ میں کچن میں ہوں ابھی۔ اف تائی امی، میں کب سے آپ کو آوازیں دے رہی ہوں، کیا بنا رہی ہیں آج ڈنر میں؟ ابھی تو کچھ نہیں سوچا، تم بتاؤ کیا کھاؤ گی، وہی بنا لیتی ہوں۔ اچھا پھر بریانی بنا لے، کافی دن ہو گئے ہیں آپ کے ہاتھ کی بریانی نہیں کھائی۔ آپ ہی سوچتے ہوئے جواب دیتی ہے، اچھا ٹھیک ہے بنا لیتی ہوں، تم ذرا یہ چائے ہادی کو روم میں دے آؤ۔ کیا ہادی بھائی آ گیا؟ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں کتنی بار پوچھ چکی تھی آپ سے۔ ارے لڑکی صبر کر لو، بولتی جا رہی ہو، ابھی آیا ہے، وہ اسی کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ اچھا لائیں چائے دے، میں اسے دے کر آتی ہوں۔ وہ عشرت بیگم سے چائے کا کپ پکڑتی ہادی کے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ نہا کر بلیک ٹراؤزر اور بلیک ہی بنیان پہنے واش روم سے نکلا اور آئینے کے سامنے کھڑا تھا، شرٹ پہننے لگا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ شرٹ پہن کر نیچے کو جھکا ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ بنا آواز پیدا کیے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ کر اس کی طرف بڑھی۔ یہ تم چوروں کی طرح کب آنا چھوڑو گی؟ اور آپ ہر بار مجھے پکڑ لینا کب چھوڑیں گے؟ وہ کہاں کسی سے کم تھی، ہادی کو اسی کی زبان میں جواب دینے لگی۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتی ہے نا؟ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سمجھے۔ سدھرنے کا تو ابھی میرا دور تک کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ویسے آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں؟ وہ ذرا اس کی طرف جھکتی ہوئی دھیمی آواز میں سرگوشی کرنے لگی۔ اگر میں کہوں کہ مت بتاؤ تو کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گی؟ ارے پھر تو میں ضرور بتاؤں گی۔ اچھا پھر بتاؤ، ایسی کون سی راز کی بات ہے جو تمہارے پیٹ میں نہیں ٹک رہی؟ آپ کو پتا ہے میں آپ کے روم میں چوروں کی طرح کیوں آتی ہوں؟ نہیں مجھے نہیں پتا، آپ خود ہی بتا دیں کہ یہ شرف آپ میرے کمرے کو کیوں بخشتی ہیں۔ ہادی اس سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے اس کا راز سن کر بہت بڑا احسان کر رہا ہو۔ ہاں ہادی بھائی، آپ بھی نا کبھی کبھی بڑے فنی ہو جاتے ہیں۔ وہ بچوں کی طرح ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگی تھی، تو وہ غور سے دیکھنے لگا۔ اچھا پھر سنیں، میں آپ کے روم میں چوروں کی طرح اس لیے آتی ہوں تاکہ آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑ سکوں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہادی تیوری چڑھا کر اس سے پوچھنے لگا تھا۔ مطلب کہ میں آپ کو اپنی گرل فرینڈ سے باتیں کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی ہوں۔ اوہ، ہادی اس کی پلاننگ سن کر او کر کے رہ گیا تھا۔ اس کام کے لیے تو بہت محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ میں اپنی گرل فرینڈ کے بارے میں بڑا محتاط رہتا ہوں۔ ہاں، گرل فرینڈ کا سن کر صدمے سے ابھی کا پورا منہ کھل گیا تھا۔ ہادی بھائی سچ میں آپ کی گرل فرینڈس ہیں؟ میں تائی ابو کو بتاؤں گی کہ ان کا بیٹا ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ مس ابیہ عدیل، آپ ان باتوں کو چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں کہ کل جس ٹیسٹ کا کہہ رہی تھی اس کی تیاری کر لی؟ وہ چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتا اسے ٹیسٹ کے بارے میں دریافت کرنے لگا تھا، تو آبی کی بولتی بند ہو گئی۔ وہ ہادی بھائی ہاں بنا لو کوئی اچھا سا بہانہ، میں سن رہا ہوں۔ میں بہانہ تو نہیں بنا رہی، میں تو بس آپ کے گھر آنے کا ویٹ کر رہی تھی تاکہ آپ کے پاس بیٹھ کر ٹیسٹ کی تیاری کر سکوں۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر بکس لے کر آؤ، میں کرواتا ہوں تیاری۔ شاباش۔ تو ابھی جلدی سے روم سے بھاگ گئی تھی۔ ہادی اس کی رفتار دیکھ کر مسکرا پڑا تھا اور سوچتا ہے اس چڑی کو میرے دل کی حالت کبھی نظر نہیں آئے گی۔ میرے بس میں نہیں اس دل کی ترجمانی، بس یوں سمجھ لو لفظ کم ہے اور تم سے محبت زیادہ۔
شرازی ویلا میں دو فیملیز رہتی ہیں۔ بڑے بھائی عادل شرازی، ان کی بیگم عشرت شرازی اور ان کے دو بیٹے۔ بڑا بیٹا حدید شرازی جسے سب پیار سے ہادی کہتے ہیں، اور چھوٹا بیٹا شہیر شرازی جسے سب پیار سے شہری کہتے ہیں۔ یہ فیملی نیچے والے پورشن میں مقیم ہے۔ عادل شرازی کے چھوٹے بھائی عدیل شرازی، اس کی بیگم صباحت شرازی اور ان کی صرف ایک بیٹی ہے، شوق سی، چنچل سی، تھوڑی سی پاگل سی، اور سب کی لاڈلی، خاص طور پر حدید شرازی کی لاڈلی اور ابیہ عدیل شرازی جسے سب پیار سے آبی کہتے ہیں۔ اگر ابیہ کو شرازی ویلا کی رونق کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ عدیل شرازی کی فیملی اوپر والے پورشن میں رہتی ہے۔ کھانا سب ایک ساتھ نیچے والے پورشن میں ہی کھاتے ہیں۔ دونوں کا اپنا بزنس ہے جو ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ حدید بھی اپنی پڑھائی مکمل کر کے اپنے پاپا اور چاچو کے ساتھ مل کر بزنس سنبھالنے لگا تھا، جبکہ ابیہ اور شہید دونوں BA کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ وہ دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتے ہیں۔ رزق کی کوئی کمی نہیں ہے۔ شرازی ویلا کے مکینوں پر خدا کی خاص رحمت ہے، اور آج کے شرازی ویلا کے لوگوں پر حدید شرازی یعنی ہمارے ہیرو صاحب ہادی کی شادی کا بھوت سوار ہے۔ السلام علیکم پیارے اچھا بھائی ماما کہہ رہی ہیں کھانا کھا لے۔ شہری اپنے ہی دھیان میں چلا آ رہا تھا کہ سامنے کتابوں میں سر دیے بیٹھی آبی کو دیکھ کر اس کی زبان پر کھجلی ہوئی تھی۔ او تو نالائق لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں۔ وہ آبی کو چھیڑتا بھائی کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، لیکن آبی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا، جیسے کوئی سنا ہی نہ ہو۔ تو وہ دونوں بھائی حیران نظروں سے کبھی آبی کو تو کبھی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے کہ اب یہ عدیل شرازی کسی بات کا جواب نہ دے۔ یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ میں نے تمہیں ان کو بلانے کے لیے بھیجا تھا اور تم خود بھی یہاں آ کر بیٹھ گئے ہو۔ عشرت بیگم کمرے میں آتے ہی شہری کو ڈانٹنے لگی تھی۔ ماما ہم آ ہی رہے تھے، آبی کا کام تھوڑا سا رہ گیا تھا۔ ہادی ماں کو کہنے لگا تھا بس دائی امی ہو گیا ہے، چلے اب بھوک بھی لگی ہوئی ہے۔ آبی کے کہتے ہی سب ایک ساتھ ڈائننگ ہال کی طرف کرنے لگے تھے، جہاں عادل صاحب، عدیل صاحب اور صباحت بیگم ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ابھی اور کھانا خاموشی سے کھا لے، یہ تو ناممکن سی بات تھی۔ تایا ابو آپ کو نہیں لگتا ہمارے گھر میں رونق شونق ہونی چاہیے، کوئی گانا بجانا، کوئی ڈھول ڈھماکا، ہے نا؟ شہری وہ اپنی ہی بات میں شہری کو بھی گھسیٹ لیتی تھی۔ ہاں پاپا، آپ بھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، لیکن ابھی یہ گانا بجانا یا ڈھول ڈھماکا تو شادیوں میں ہوتا ہے نا؟ وہ بڑی معصومیت سے ابھی سے پوچھنے لگا تھا۔ اپنی پلیٹ پر جھکا ہادی ان دونوں کی باتوں کا مطلب اچھے سے سمجھ رہا تھا، لیکن خاموش رہنے لگا، کیونکہ خاموش رہنے میں ہی اس کی بھلائی تھی۔ ہاں شہری، وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ اب ہمیں ہادی بھائی کی شادی کر دینی چاہیے۔ ان کی گرل فرینڈ، میرا مطلب ہے کسی اچھی سی لڑکی سے، ہے نا تایا ابو؟ وہ جان بوجھ کے گرل فرینڈز کا ذکر کرنے لگی تھی۔ ہادی اسے زبردست گوری سے نوازتا، لیکن وہاں پرواہ کسے تھی؟ میری گڑیا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ ہاں بھائی حدید، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ ویسے اب تو صحرا سچ ہی جانا چاہیے۔ عادل صاحب کی بات پر ٹیبل پر ایک منٹ کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ سب نفوس ہادی کی طرف متوجہ تھے، اور وہ بیچارہ آبی اور شہری کو گھورنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، جبکہ اس کی شکل دیکھ کر ان دونوں کو اپنی ہنسی کنٹرول کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ حدید بیٹا، تمہارے پاپا تم سے کچھ پوچھ رہے ہیں، عشرت بیگم بڑے اپنے بیٹے سے کہنے لگی تھی۔ ماما پاپا، میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتا، پلیز مجھے مجبور مت کرے۔ وہ کرسی پیچھے دھکیلتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا، سب اسے دیکھتے رہ گئے تھے۔ وہ ہر بار شادی کی بات پر ایسے ہی بھاگ جاتا تھا، لیکن ابھی تک کوئی جان نہیں پایا تھا سوائے ایک انسان کے کہ ہادی آخر شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا۔ کیا ضرورت تھی فضول بولنے کی؟ ابھی کچھ دیر تم اپنی زبان کو بند نہیں رکھ سکتی تھی؟ وہ کھانا کھائے بنا ہی چلا گیا ہے۔ صباحت بیگم بیٹی کی عزت افزائی کرنے لگی تھی۔ ابھی نے کچھ غلط نہیں کہا صباحت، اسے مت ڈانٹو۔ تایا ابو اس کی طرف تاری کرنے لگے تھے تو وہ چوڑی ہو گئی تھی۔ بھائی صاحب، اسے آرام سے پیار سے پوچھے کہ وہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا۔ اگر کوئی اور بات ہے تو اسے کہیں، کھل کر بتا دے، ہم اس کی پسند کو اہمیت دیں گے۔ اگر آپ کہیں تو میں حدید سے بات کروں؟ نہیں دین، میں خود اسے بات کرتا ہوں، اب اس مسئلے کو بھی حل ہو ہی جانا چاہیے۔ آپ سب سکون سے کھانا کھائیں۔ عادل صاحب کے کہتے ہی سب کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ دو لوگ اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ آخر ہادی بھائی بتا کیوں نہیں دیتے کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے جتنا وہ سمجھ رہے ہیں۔ شہری اپنا سر جھٹکتا ہوا اپنے بھائی سے بات کرنے کی ٹھان لیتا ہے۔ یہ ہادی بھائی کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ وہ اپنی گرل فرینڈ میں سے کسی بھی اچھی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں، کوئی بات تو ضرور ہے۔ مجھے تو کافی گڑبڑ لگتی ہے، میں پتہ لگا کر ہی رہوں گی۔ ابھی عدیل شرازی نئے مشن پر لگنے کا سوچنے لگی تھی۔ ان چاہتوں کے رنگ میں ہر رنگ میرا تم سے تم تک ہے، میرا جنون کبھی سمجھا تو صحیح، زندگی کا ہر لمحہ تم سے تم تک ہے۔ وہ کمرے میں آ کر موبائل سے اس کی تصویر نکالتے اسے دیکھنے لگا تھا، اسے جی بھر کے دیکھنے لگا تھا۔ اور ریڈ فراک پہنے، لمبے بالوں کو کھلا چھوڑے، ہاتھ میں پھول پکڑے کھڑی ہوئی تھی، اپنی بڑی بڑی کالی گہری آنکھوں میں کاجل، ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگائے وہ کسی بھی بات پر مسکرا رہی تھی۔ جب حدید اس کی تصویر بنانے لگا تھا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا، یہ تصویر ابیہ کی برتھ ڈے کی تھی جو پچھلے ماہ گزر گئی تھی۔ یہ تصویر حدید شرازی کے دل پر نقش ہو چکی تھی۔ میں تمہارے علاوہ کیسے کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہوں؟ یہ لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ میں تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ اس کی تصویر سے باتوں میں مگن تھا کہ اس کے روم کا دروازہ نوک ہوا تھا، تو وہ جلدی سے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہی سامنے متوجہ ہوا۔ آ جاؤ۔
وہ اپنے کمرے میں صوفے پہ بیٹھی کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک چونک پڑی تھی۔ او ہادی بھائی نے تو کھانا کھایا ہی نہیں، ایسا کرتی ہوں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں اور سوری بھی کر لوں گی کہ میں تو مذاق کر رہی تھی، آپ تو سیریس ہی ہو گئے، آپ کا جب دل کرے آپ تب شادی کر لینا، نو پرابلم۔ تو وہ اپنے روم سے نکلی اور دبے پاؤں سیڑھیاں اترتی نیچے والے پورشن میں آ گئی تھی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کھانا گرم کر کے اچھی طرح ٹرے میں سیٹ کرتے ہوئے ہادی کے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ ایک ہاتھ میں کھانے کی ٹرے پکڑے دوسرے ہاتھ سے دروازہ کھولنے لگی کہ اندر جانے والی آواز پر رک گئی تھی۔ بھائی آپ اسے بتا کیوں نہیں دیتے؟ آخر ایسا کب تک چلے گا؟ نہیں شہری، ابھی صحیح وقت نہیں ہے۔ کیوں صحیح وقت نہیں ہے بھائی؟ سب گھر والے آپ کی شادی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، میں کیسے روکوں انہیں؟ پاپا آپ سے ٹوک بات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ آپ سے ہاں کروا کر ہی دم لیں گے، میں بتا رہا ہوں وہ آپ کو۔ بھائی کم از کم اسے پتا ہونا چاہیے جس کے لیے آپ انتظار کی سولی پر لٹکے ہوئے ہیں۔ شہری وہ بھی بہت چھوٹی ہے، میرے جذبات میری شدتیں سمجھ نہیں پائے گی، کوئی چھوٹی ووٹی نہیں ہے بھائی، وہ بھائی ہم لوگ کی پوری ہے، آپ اسے بتا رہے ہیں کہ میں اسے بتاؤں؟ باہر کھڑی بیہا کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس کی بات کر رہے ہیں، لیکن اسے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ کسی لڑکی کا چکر ہے، تو وہ بھی ان کی باتوں میں حصہ ڈالنے کا سوچتی دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھانے لگی تھی، لیکن اپنا نام سنتے ہی ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ خبردار شہیر، اگر تم نے بیہا سے کچھ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ چل گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ہر جگہ ڈنڈورا پیٹتے پھرو۔ کیوں نہ بتاؤں میں اسے؟ بھائی اسے ضرور پتا ہونا چاہیے کہ جس انسان کو اپنا بھائی کہتی ہے وہ اسے اپنے دل میں بسائے بیٹھا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، نہ جانے کب سے۔ یہ سنتے ہی باہر کھڑی بیہا دل کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی اور وہ حیران نظروں سے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی جس کے پار وہ انسان بیٹھا تھا جو اس سے محبت کا دعوے دار تھا۔ اتنے بڑے انکشاف پر صحیح معنوں میں اس کی بولتی بند ہوئی تھی۔ میں خود بھی نہیں جانتا شہری یہ سب کیسے ہو گیا، اس کی بے تکسی باتیں، اس کا ہنسنا رونا، مجھ سے نٹ نئی فرمائش کرنا مجھے اچھا لگتا ہے، بچپن سے ہی وہ میرے لیے اہم رہی ہے، مجھے اس کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اسے خود سے جدا کرنے کا سوچ کر ہی میری جان نکلنے لگتی ہے۔ ابھی وہ چھوٹی ہے، میں اس کے ننھے سے دماغ پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، میں ڈرتا ہوں شہری کہ اگر کل کو اسے پتہ چل گیا تو وہ کیا سوچے گی؟ وہ مجھ پر کبھی یقین نہیں کر پائے گی، مجھ سے نفرت کرنے لگے گی، وہ کانچ کی گڑیا ہے، ٹوٹ جائے گی، اس کا ٹوٹنا بکھرنا میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ میں مناسب وقت کے انتظار میں ہوں کہ وہ تھوڑی سمجھدار ہو جائے، تھوڑی میچور ہو جائے، پھر جب اسے پتہ چلے گا وہ مجھے محسوس کرے، میری محبت کی گہرائیوں کو جانے، پھر میں اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤں گا، اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لوں گا، پھر چاہے مجھے کتنا ہی انتظار کیوں نہ کرنا پڑے میں کروں گا۔ بس میں اسے مطمئن اور خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن بھائی، لیکن کچھ نہیں شہری، مجھ سے وعدہ کرو تم آبی کو کچھ نہیں بتاؤ گے؟ ٹھیک ہے بھائی، نہیں بتاؤں گا، لیکن اگر آپ نے زیادہ دیر کی تو میں چپ نہیں رہوں گا، مجھے آپ دونوں کی خوشی بہت عزیز ہے بھائی، میں آپ دونوں سے بہت پیار کرتا ہوں، میں جانتا ہوں شہری، تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ میری ہے اور مجھ سے ہمیشہ میرا ہی رہنا ہے۔ حدیث شرازی کے لہجے میں اپنی محبت کو پا لینے کا یقین تھا۔ انشاءاللہ بھائی، شہری محبت سے اپنے بھائی کے گلے لگ گیا تھا، اس کا وہاں اور کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اتنا کچھ سننے کے بعد وہ ہوش میں نہیں تھی، اس کی کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے، اسے اپنے دل پر بوجھ محسوس ہوا تھا، شاید حدیث شرازی کی محبت کا بوجھ۔ تو وہ بمشکل ٹرے سنبھالتی لڑکھڑاتے قدموں سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی شہیر بھی اپنے کمرے بھائی سے مل کر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں بھائی اس بات سے انجان تھے کہ جس سے وہ سب کچھ چھپانے کا عہد کر رہے ہیں وہ تو سب سن چکی ہے۔ وہ جیسے ہی بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ لاک کرتے ہی وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی، ٹانگوں کو فولڈ کیے دروازے سے ٹیک لگاتی گرب سے آنکھیں بند کر لی تھی، آنسو بنا اس کی اجازت کے پلکوں کی باڑ توڑ کر گالوں پر بہنے لگے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی قسمت پر روئے یا ہنسے، جس انسان کو آج تک اپنا بھائی سمجھتی آئی تھی کبھی اسے بہن سمجھا ہی نہیں تھا۔ کیا ہادی بھائی اس لیے شادی نہیں کر رہے تھے کہ مجھ سے پیار؟ اس کی زبان کہتے کہتے رک گئی تھی۔ یہ بات وہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ ہادی کی زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے، ہادی نے ہمیشہ اس کا بہت خیال رکھا تھا، ہمیشہ اس کا ساتھ دیا تھا، اس کی ہر الٹی سیدھی حرکتوں پر اس کی ڈھال بنا تھا۔ میں آپ کی محبت کا بدلہ کیسے چکا پاؤں گی ہادی بھائی؟ آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں اور میں پاگل عقل سے پیدل کبھی سمجھ ہی نہ پائی، میں آپ کے دل تک کبھی پہنچ ہی نہیں پائی، میری وجہ سے آپ اس اذیت میں ہیں کہ میں کیسے آپ کا سامنا کروں گی؟ وہ روتی ہوئی خود سے باتیں کرنے لگی تھی، پھر وہ آہستہ سے اٹھ کر بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی اور اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ مجھے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ دل میں عجیب سا درد کیوں اٹھ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی محبت کو محسوس کروں، ان کی محبت کی گہرائی کو جانوں، لیکن میں یہ کیسے کر پاؤں گی؟ مجھے دکھ ہو رہا ہے ان کی بے بسی پر کہ وہ چاہ کر بھی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے، صرف میرے لیے اپنے آپ کو مجھ سے دور رکھے ہوئے ہیں کہ مجھے پتہ چلا تو میں ٹوٹ جاؤں گی، بکھر جاؤں گی۔ دیکھ لے ہادی، میں ٹوٹ رہی ہوں، بکھر رہی ہوں، مجھے سمیٹ لے خدا را، مجھے سمیٹ لے، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے سمیٹ سکتا مجھے، کوئی بھی نہیں، مجھ میں یہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے ہادی، پلیز ہادی، پلیز ہیلپ می ہادی، پلیز، میرا دماغ آپ کی محبت کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا، پلیز ہیلپ می۔ وہ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے بیڈ پر گرتی اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔
ابھی ابھی بیٹا دروازہ کھولا، بیٹا آج کالج نہیں جانا کیا جو ابھی تک سو رہی ہو؟ صباحت بیگم اس کے کمرے کے باہر کھڑی دروازہ بیچ رہی تھی لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ابھی بیٹا دروازہ کھولو میری جان، کالج کے لیے دیر ہو رہی ہے، آج آپ کا ٹیسٹ بھی تو تھا۔ شہری انتظار کر رہا ہے، بولنے کے ساتھ ہی وہ مسلسل دروازہ بھی بیچ رہی تھی لیکن جواب نہ آیا تو وہ پریشان ہو گئی تھی۔ وہ سب کچھ سلام کرتا کرسی پر بیٹھا تھا۔ چاچو ابھی اور چاچی نہیں آئے ناشتے کرنے، کیا ہوا ہے انہیں؟ بیٹا تمہاری چاچی ابھی کو ہی جگانے گئی ہیں، بس آتی ہی ہوں گی۔ وہ اچھا کہتا جو اس کی کلاس کی طرف ہاتھ بڑھانے ہی لگا تھا کہ صباحت بیگم کی آواز پر چونک گیا تھا۔ دھیرے دھیرے جلدی اوپر آئے، ابھی کمرے کا دروازہ نہیں کھول رہی۔ صباحت بیگم کی آواز سنتے ہی سب اوپر کی طرف بھاگے تھے۔ سب سے پہلے اس کمرے تک پہنچنے والا انسان حدید ہی تھا۔ ابھی گڑیا دروازہ کھولو، حدید بولنے کے ساتھ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب لوگ پریشان تھے، ابھی کو آوازیں دے رہے تھے، چاچی اس روم کی چابی ہے، پلیز جلدی سے لے کر آئیں۔ ہادی کی بات سنتے ہی صباحت بیگم کچن کی طرف بھاگی تھی۔ ابھی گڑیا دروازہ کھولو، پاپا کی جان سب پریشان ہو رہے ہیں، یہ لو ہادی جلدی دروازہ کھولو پلیز، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ صباحت بیگم سے چابی پکڑاتے ہوئے بولی تھی تو جلدی سے دروازہ کھولنے لگا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی سب بے سے اندر داخل ہوئے تھے، سیدھا بیڈ کی طرف بڑھے تھے جہاں وہ دنیا مافیا سے بے خبر بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی، ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی، دوپٹہ دروازے کے پاس نیچے گرا ہوا تھا، بال بکھرے اور چہرے پر آنسو کے نشان بن چکے تھے۔ اس کی اجڑی حالت دیکھ کر سب دنگ رہ گئے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر حدید شیرازی کا دل کٹ سا گیا تھا اور جلدی سے اس کا بازو پکڑ کر اس کی نبض چیک کرنے لگا جو بہت سلو چل رہی تھی۔ شہری جلدی سے ڈاکٹر کو فون کرو، عادل صاحب شہری سے کہنے لگے تھے۔ نہیں بابا سے ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا، اس کی نبض بہت آہستہ چل رہی ہے۔ شہری تم گاڑی نکالو، میں آپی کو لے کر آتا ہوں۔ بھائی کی بات سنتے ہی شہری باہر کی طرف بھاگا تھا اور وہ آپی کو اپنے مضبوط بازو میں اٹھاتا سیڑھیاں اترتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ حوصلہ کرو صباحت، کچھ نہیں ہوگا ہماری آپی کو، عشرت بیگم انہیں حوصلہ دینے لگی تھی۔ پاپا رات کو تو بالکل ٹھیک تھے، اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ اس کی یہ حالت ہوگی میری بیٹی کی؟ صباحت تم بس دعا کرو ہماری آپی ٹھیک ہو جائے۔ پھر وہ سب دو گاڑیوں میں سوار ہوئے ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی اسے ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا اور سب باہر پریشان کھڑے اپنی لاڈلی کے لیے دعا گو تھے۔ شہری اپنے بڑے بھائی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا جس کے چہرے پر الگ ہی تکلیف تھی۔ بھائی ہمت سے کام لو، ٹھیک ہو جائے گی۔ شہری بھائی کو تسلی دینے لگا تھا، شہری اگر اسے کچھ ہوگا تو میں جی نہیں پاؤں گا، لیکن بھائی یہ سب ہوا کیسے؟ میرا مطلب اس کی حالت کس وجہ سے ہو سکتی ہے؟ مجھے نہیں پتا، میں کچھ نہیں جانتا، مجھ سے مت پوچھو۔ شہری وہ ہارا ہوا سا دیوار کے ساتھ رکھے بینچ پر بیٹھ گیا تھا اور سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا، آنکھیں سب سے لال انگارہ ہو رہی تھی اور دل میں صرف ایک ہی دعا نکل رہی تھی، اے اللہ میری آپی کو کچھ نہ ہو۔ اتنے میں ڈاکٹر باہر آ گیا تھا۔ بھائی ڈاکٹر، شہری نے اسے بتایا تھا تو وہ دیوار اور دیوانہ وار ڈاکٹر کی طرف بڑھا تھا، باقی سب اس کی طرف جاتے ہوئے کھڑے ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب میری بچی کیسی ہے؟ عادل صاحب نے بےتابی سے پوچھا تھا۔ عادل صاحب پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا پیشنٹ میرڈ ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ عادل صاحب کے ہاتھ کے ساتھ باقی سبھی حیران نظر سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگے تھے۔ اگر پیشنٹ میرڈ نہیں ہے تو پھر اتنی سی ایج میں انہوں نے کس بات کی اتنی ٹینشن لے لی کہ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا؟ ڈاکٹر کے الفاظ ان سب کے پیروں کے نیچے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر؟ آپ بھی حادثہ کے بولا ہی نہیں جا رہا تھا، منہ پر ہاتھ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا اور اس تکلیف کو برداشت کرنے کی کوشش کرتا جو وہ ابھی کی تکلیف کا سن کر محسوس کرنے لگا تھا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کو نیند کا انجیکشن دیا گیا ہے اور جتنا سکون سے سوئیں گی اتنا ہی ان کا مائنڈ فریش ہوگا۔ تھوڑی دیر تک انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، پھر آپ ان سے مل سکتے ہیں، بس آپ اس بات کا خیال رکھیے گا اور پھر سے کسی بات کی ٹینشن نہ لے اور جتنا ہو سکے اسے خوش رکھنے کی کوشش کرے، یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ ایک دوسرے کو ایسے دیکھ رہے تھے جسے پوچھ رہی ہوں کہ ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے جو آبی کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی؟ آبی کے روم میں شفٹ ہوتے ہی سب سے ملنے کے لیے روم میں داخل ہوتے، سب جیسے ہی اندر آئے تو اپنی لاڈلی کی ایسی حالت دیکھ کر سب کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھی۔ عشرت بیگم نے بہت مشکل سے صباحت بیگم کو سنبھالا تھا۔ پاپا چاچو آفس سے کال آئی ہے، آپ لوگ آفس جانا چاہیے۔ وہ عادل صاحب اور عدیل صاحب کو آفس جانے کا کہنے لگا تھا، لیکن ہادی بیٹا عدیل صاحب کچھ کہنے لگے تھے، لیکن کیا چاچو میں ہوں نا یہاں، آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ نہیں ہادی بیٹا کیسی باتیں کر رہے ہو، میں تو بس آبی کی وجہ سے۔ چاچو آپ بالکل بے فکر رہیں، میں یہاں ہوں آبی کا خیال رکھنے کے لیے، آپ بے فکر ہو کے جائیں۔ وہ تو دونوں بھائی آبی کو پیار کرتے آفس کے لیے نکل گئے تھے۔ ماما آپ چاچی کو لے کر گھر جائیں، ایسے تو ان کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے گی۔ نہیں ہادی میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ صباحت بیگم بیٹی کو چھوڑ کر جانے کے لیے بالکل رضامند نظر نہیں آ رہی تھی۔ صباحت بیگم ٹھیک کہہ رہے، صباحت ہادی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ چاچی آبی کو جیسے ہی ہوش آتا ہے میں آپ کو کال کر دوں گا اور آپ کو بتا دوں گا، آپ پلیز پریشان نہ ہوں۔ ہادی شہری کو اشارہ کرنے لگا تو آگے بڑھتا اور صباحت بیگم کو کندھوں سے پکڑ کر سہارا دے کر باہر لے گیا تھا۔ عشرت بیگم بھی آبی کو پیار کرتی ہوئی روم سے باہر نکل گئی تھی اور سب گھر والوں کو بیچ کر ایک لمبی سانس ہوا کے ثبوت کرتا اور آبی کی طرف متوجہ ہوا تھا جو ہادی کی حالت سے انجان بے خبر سو رہی تھی۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا تھا، نہ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا، اسے ڈٹکی باندھے دیکھتے جا رہا تھا۔ وہ بہت نرمی سے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرنے لگا، آبی کو اپنے بالوں میں نرم سا مہربان سا لمس محسوس ہوا تو تھوڑا سا کسمسائی تھی اور آخر آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنے لگی تھی۔
आबी को आंखें खोलता देखकर अदीत प्यार से उसे पुकारने लगा था, आबी आबी गुड़िया आंखें खोलो। तो वो आंखें खोलकर पुकारने वाले को देखने लगी और देखती चली गई थी जैसे वो इस इंसान को पहली बार देख रही हो। अब तबीयत कैसी है मेरी गुड़िया की? वो मोहब्बत से पूछने लगा था, लेकिन वो तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी, बस एक रिएक्ट किसे देखती जा रही थी। तो इसे रात वाला किस्सा सारा याद आ गया। कुछ खामोश आंसू उसकी आंखों से बहने लगे थे जिन्हें हादी मोहब्बत से अपनी उंगलियों के बुरों से चुन लेने लगा था। अभी ऐसे चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो, मुझसे बातें करो जैसे पहले किया करती थी। तो मुझे बोलती हुई मेरा सर खाती हुई अच्छी लगती हो। वो अभी इसके बाल सहला रहा था। गुड़िया कुछ तो बोलो, क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? मेरी अभी ऐसी तो नहीं थी गुड़िया। वो ज़रे लब बोलते ही उसका हाथ जोर से पीछे झटकने लगी थी। मैं गुड़िया नहीं हूँ मैं गुड़िया। हदीश राजी समझे आप? नहीं हूँ मैं गुड़िया। वो पागलों की तरह बस एक ही बात चलाई जा रही थी, आप ही संभालो खुद को, ये क्या करी हो? आखिर हो क्या गया है तुम्हें? हाथी उसे संभालने की कोशिश करता अपने होशोबाज में नहीं लग रही थी और गुस्से से चला रही थी। साथ ही अपने हाथ पर लगी टिप की सुई भी निकाल रही थी। वो शायद हाथी को ये बताना चाह रही थी कि वो बड़ी हो गई है, उसे हाथी के साथ की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हाथी के होश उड़ गए थे। उसकी पागलों जैसी हालत देखकर वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर भागा था। जब वो डॉक्टर को लिए रूम में आया तो उसी हालत में थी और यही बस बोलती जा रही थी, नहीं हूँ मैं गुड़िया, नहीं हूँ मैं गुड़िया, मैं बड़ी हो गई हूँ, नहीं हूँ मैं गुड़िया। नींद का रिएक्शन लगती हुई फिर से पुरसकून नींद सो गई थी और हाथी का सुकून बर्बाद कर गई थी। आज उसे हॉस्पिटल से घर आए 3 दिन हो चुके थे, लेकिन उसकी चुप टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। कोई बुलाता तो हूँ हाँ में जवाब दे देती। घंटों एक ही जगह पर बैठी न जाने किन सोचों में डूबी रहती। हाथी को तो देखती ही वहां से भाग जाती थी। हाथी भी उसकी हरकत नोट कर रहा था कि उसे देखते ही वो गायब हो जाती जैसे गधे के सर से सी। वो सोच सोच के थक चुका था कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो उससे छुपती फिर रही है। सुबह ऑफिस जाता वो अपने कमरे में होती, वो ऑफिस से वापस आता तभी वो अपने कमरे में होती। हाथी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इस प्रॉब्लम का कोई सिरा हाथ ही नहीं लग रहा था। सब घर वाले उसकी हालत से बहुत परेशान थे, लेकिन वो वजह जानने से कासिर थे। सब उसे आसानी और खुश रखने की कोशिश करते, लेकिन वो तो जैसे सब कुछ बुलाए बैठी हुई थी। रात का न जाने कौन सा पहर था, उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो करवट पर करवट बदल रहा था, लेकिन बेसुकून ही हद से सवार थे। कितने दिनों से उसने आबी को ठीक से देखा नहीं था। उसकी एक झलक देखने को बेताब था। वो जो ऑफिस से आने के बाद सारा दिन उसके साथ गुजारता था, उसकी ढेर सारी बेतुकी बातें सुनता, आज उसकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहा था। दिल के हाथों मजबूर होकर बेड से उतरकर चप्पल पहनता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी और बिना आवाज़ पैदा किए सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा था। अगर हदीस शिराजी को सुकून मैसर नहीं था तो बिया शिराजी भी इस नेमत से महरूम थी। अगर हादी को सारी रात नींद नहीं आती थी तो आप भी पर भी नींद मेहरबान नहीं होती थी। वो दोनों ही बेचैनी से तड़प रहे थे। दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत थी। एक की तरफ ज़्यादा थी, एक की कम, लेकिन इस तरफ की आग दोनों तरफ ही लगी हुई थी। वो कंबल ओढ़े बेड पर लेटी छत को घूरे जा रही थी। कमरे में नाइट बल्ब की मदम से रोशनी फैली हुई थी। वो अपनी सोचों में गुम थी कि दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर चौंक गई थी, लेकिन बोलती कुछ नहीं। शायद उसे पता होता कि आने वाला कौन है। उसके अंदर आते ही उसकी खुशबू आबी तक पहुंची थी, तो वो जल्दी से आंखें बंद करके ऐसे लेट गई जैसे गहरी नींद में। वो आस्था कदमों से चलता हुआ बेड के करीब आकर रुक गया था। उसकी प्यासी नजरें उसकी सोई हुई परी के चेहरे का तवाफ करने लगी थी। उसे देखते ही आदि को अपनी आंखों और अपने दिल में सुकून होता था वो महसूस हुआ था और वो आस्था से बेड पर उसके करीब बैठ गया था और नरमी से उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे हटाने लगा। अभी उसके करीब बैठते ही उसके नरम लम्स से किसी और ही जहां में पहुंच गई थी। मैं कैसे कहूँ, मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है तुमसे अबीहा दिल शराजी। तो मैं कैसे बताऊँ कि तुम मेरे लिए क्या हो? मेरे दिल की धड़कनों में बसती हो। तुम मेरी ये चलती सांसें तुम्हारे होने का एहसास दिलाती हैं कि तुम मेरी हो, मेरे करीब हो, इतनी करीब के हाथ बढ़ाऊँ तुम्हें छू लूँ। तुम मेरी रूह में उतर चुकी हो, मेरे पास वापस लौट आओ। अभी पहले जैसी हो जाओ। मैं उस ज़ियत से दोबारा गुजरना नहीं चाहता जिस ज़ियत में मैं पिछले एक हफ्ते में मुब्तला हूँ। प्लीज़ आप भी लौट आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और थोड़ा सा झुककर नहायत नरमी और आस्था से उसके माथे को अपने लबों से छू लेने लगा था और एक ही झटके से उठता उसके कमरे से बाहर निकल गया। उसके दकते लब का लम्स अपने माथे पर पाते ही आबी के जिस्म में करंट सा दौड़ गया था। उसका दिल पसलियाँ दौड़कर बाहर आने को बेताब हो गया था। वो पसीने में नहा गई थी। अब आबी इस अनोखे से मीठे से एहसास को दिल की गहराइयों में महसूस करने लगी थी और उठकर बैठ गई थी। मैंने आपको महसूस किया है हादी, आपकी शिद्दतों से वाकिफ होने लगी हूँ। आप ठीक कह रहे थे, मैं आप ही की हूँ, मुझे आपके ही पास लौटना है। मैं आपका इकरार दोबारा सुन चुकी हूँ, लेकिन इस बात से अनजान है आप इस बात से अनजान है। अब मुझे आमने सामने आपका इकरार सुनना है। आपकी इन बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में अपनी मोहब्बत की चमक देखनी है, इनमें अपना अक्स देखना है। मैं जानती हूँ आप अभी घर वालों से बात नहीं करेंगे। मैं अब आपको और इंतजार की सूली पर लटकता हुआ देख नहीं सकती और जो भी करना है मुझे ही करना है। जब हाथी को पता चलेगा कि मैं सब जानती हूँ तो उनका क्या रिएक्शन होगा। वो भीगी आंखों से मुस्कुराने लगी थी और हाथी के दिल की बात सबके सामने लाने के लिए आगे के अमल के बारे में सोचने लगी।
آج کی صبح شرازی بیلا کے مکینوں کے لیے بہت خوشگوار تھی۔ سب ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے ناشتے سے انصاف کر رہے تھے۔ آج تو اتوار کا دن تھا، ناشتہ دیر سے ہی کیا جاتا تھا۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ وہ سب کو سلام کرتی عادی کے سامنے والی کرسی کی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ عابی کا نارمل دیکھ کر سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، خاص طور پر حدیث شرازی کے۔ وہ بہت گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا، جو کاٹن کے ہلکے پھلکے پیلے رنگ کے پرنٹڈ سوٹ میں نکھری نکھری سی لگ رہی تھی۔ عادی کی بولتی نظروں کی تپش سے وہ خود پر اچھے سے محسوس کر رہی تھی، لیکن اس کی طرف دیکھنے سے کترا رہی تھی۔ شاید رات والے لمس کا اثر تھا۔ سب خوشی اور محبت سے اس کے سلام کا جواب دینے لگے۔ ہم سب تو ٹھیک ہے میری گڑیا، اب کیسی ہے؟ عادل صاحب نے لاڈ سے اسے پوچھا تھا۔ تایا ابو میں پلیز مجھے گڑیا مت کہا کریں، میں بڑی ہو گئی ہوں۔ نہ جانے کیوں اسے اب گڑیا لفظ سے چڑ سی ہو گئی تھی، تو اس کی بات پر سب ہنس دیے تھے۔ ہاتھی کے چہرے پر بھی نرم سی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ ہاں پاپا، آپ بھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، واقعی بڑی ہوگی اب تو اس نے فیڈر پینا بھی چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ ابھی سے ہی کہہ رہا ہوں نا، میں شہری سے جان بوجھ کے چھیڑتا تو وہ پہلے جیسی ہو جائے۔ شہری کے بچے ہو مس ابھی، میری ابھی شادی نہیں ہوئی تو میرے بچے کہاں سے ہوں گے؟ سب بڑے ان کی نوک جھوک انجوائے کر رہے تھے۔ شادی اور تمہاری شہید شرازی، تمہیں تو لڑکی دے گا کون؟ بندر ہو پورے کے پورے۔ ابھی اس سے فیڈر والی بات کا بدلہ لینے لگی تھی۔ اس کی بات پر سب کا کہکہا ایک ساتھ گونجا تھا اور وہ دیوانہ وار اسے تکتے جا رہا تھا۔ او ہیلو مس صبیہ۔ عدیل شرازی، تم جانتی نہیں ہو کالج کی ساری لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر۔ شہری اسے چڑھانے کے لیے فرضی کالر جھاڑنے لگا تھا۔ تائی امی اپنے بیٹوں پر نظر رکھے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ عشرت بیگم ان کی بات پر مسکرا کر اپنے خوبصورت سے ہینڈسم سے بیٹوں کو دیکھنے لگی تھی۔ ابھی بیٹا، میں اپنے چھوٹے بیٹے کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن میرا حدیث ہاتھوں سے نہیں نکل سکتا۔ اگر ہاتھوں سے نکلا ہوتا تو 28 سال کی عمر میں کنوارا نہ ہوتا۔ وہ جو آنکھوں میں محبت کے دیے روشن کیے ابھی کو دیکھ رہا تھا، اب حیران نظروں سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا تھا کہ اس کی ماں نے اس کی تعریف کی ہے یا بے عزتی۔ عشرت بیگم کی بات پر ہاتھی کی بننے والی شکل دیکھ کر سب کا مشترکہ کہکہا گونجا تھا۔ ارے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے تائی امی کہ کسی سے شدید والا پیار کرتے ہوں، لیکن اس کو بتانے سے ڈرتے ہوں کہ ان کی عمر کا سن کر وہ بیچارہ انکار ہی نہ کر دے، اس لیے ابھی تک کنوارے ہیں۔ کیوں ہاتھی بھائی؟ وہ لفظ بھائی کو جان بوجھ کر لمبا کھینچنے لگی تھی اور دونوں بھائیوں کے چہرے کی اڑتی ہوئی ہوائیوں سے محفوظ ہونے لگی تھی۔ وہ دونوں اس کے صحیح اندازے پر اسے آنکھیں پھاڑے گھوننے لگے تھے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم شہری کے بچوں سے ہی اپنا دل بہلائیں گے، کیونکہ ہادی کی طرف سے ایسا کوئی امکان نہیں لگتا۔ عادل صاحب بھی اس کی عزت افزائی میں اپنا حصہ ڈالنے لگے تھے۔ تایا ابو کی اس بات پر عابی کے دل میں عجیب سی کھلبلی مچ گئی تھی اور وہ چور نظروں سے چپ کر روزہ رکھے ہادی کو دیکھنے لگی تھی، جو چہرہ جھکائے ناشتہ کو گھو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر عابی کے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ آج اتوار تھا تو عشرت بیگم ملازمہ سے گھر کی تفصیلی صفائی کروا رہی تھی۔ عابی لاؤنج میں بیٹھی بکس کے ساتھ سر کھپا رہی تھی۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اس کی کالج سے کافی چھٹیاں ہو گئی تھی، تو دل لگا کر پڑھائی کر رہی تھی۔ دوسری طرف حدیث شرازی اپنے کمرے میں بیٹھا اپنی پرسنل ڈائری میں اپنی محبت کی داستان تحریر کر رہا تھا۔ ابھی بیٹا چھوٹا سا کام تھا، عشرت بیگم عابی سے کہنے لگی تھی۔ جی تائی امی، کیا کام تھا بتائیں، میں کر دیتی ہوں۔ بیٹا ہادی اور شہری کے روم سے بیڈ شیٹ اتار کر لے آؤ، کپڑے دھل گئے ہیں وہ بھی دھل جائیں گی۔ ہاں ان کی الماری سے نئی بیڈ شیٹ نکال کر بچھا بھی دینا۔ اچھا ٹھیک ہے تائی امی، میں ابھی کروا دیتی ہوں۔ کہتے ہی وہ ہادی کے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کے روم تک پہنچتے عابی کا دل بے ہنگم انداز میں دھڑکنے لگا تھا، جیسے وہ ہادی کے روم میں پہلی بار جا رہی ہو۔ وہ خود کو ریلیکس کرتی دروازہ نوک کرنے لگی تھی۔ وہ جو ابیحہ شرازی کو لکھنے میں مگن تھا، دروازہ نوک ہونے کی آواز پر چونک گیا۔ اسے لگا ملازمہ ہوگی تو اندر آنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن ملازمہ کی جگہ عابی کو اندر آتا دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا اور جلدی سے اپنی ڈائری تکیے کے نیچے چھپا دی، لیکن عابی کی تیز نظریں اس ڈائری کو دیکھ چکی تھی۔ ابھی تم نوک کر کے آئی ہو؟ وہ حیران سا اس سے پوچھنے لگا تھا۔ حیران ہونے والی کی بات تو تھی نا، کیونکہ عابی نے کبھی دروازہ نوک کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ بلا جھجک ہادی کے روم میں آ جایا کرتی تھی۔ عابی اس کے سوال کا جواب گول کر گئی تھی۔ وہ تائی امی نے بیڈ شیٹ لانے کے لیے بھیجا تھا، دونی ہے، اس لیے عابی کو آج بہت زیادہ گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ ہادی کے ساتھ اکیلے روم میں ہونا سے عجیب سے احساس سے دوچار کر رہا تھا۔ وہ گھبراہٹ سے اپنی انگلیاں مروڑنے لگی تھی۔ ہادی اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اتر کر ڈائری کو الماری میں رکھتا لاک کرنا بھول گیا تھا۔ اسے عابی کی طبیعت کی فکر ہونے لگی تھی۔ ڈائری رکھ کر وہ عابی کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور اپنی گہری نظروں سے اس کے چہرے پر جما چکا تھا۔ عابی اس کی گرم نظریں اپنے چہرے پر اچھے سے محسوس کر سکتی تھی۔ وہ عابی کو بہت غور سے اور توجہ سے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے اندر کیا چل رہا ہو جاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ عابی کی پلکیں بری طرح سے کانپنے لگی تھی۔ وہ پلکوں کی بھاری ہوتی جالیں اٹھا ہی نہیں پائی تھی۔ اسے آج ہادی سے بہت زیادہ شرم محسوس ہو رہی تھی۔ ہادی اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو بڑی گہری نظر سے جانچ رہا تھا۔ ابھی تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ لہجے میں پیار سموئے سے پوچھنے لگا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے کر لو جس کام کے لیے آئی تھی۔ اسے عابی کی بات پر یقین تو نہیں آیا، لیکن وہ بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنا والٹ اور گاڑی کی چابی اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی عابی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لمبی سانس کھینچ لیتی اور خود کو پرسکون کرنے لگی تھی۔ بیڈ شیٹ اتارتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا تھا۔
تو وہ جلدی سے پلٹ کر الماری کی طرف بھاگی تھی اور الماری کھول کر اس کی ڈائری نکالنے لگی جو ہاتھی لاک کرنا بھول گیا تھا۔ وہ بار بار دروازے کو بھی دیکھ رہی تھی، اس کا دل فل اسپیڈ سے دوڑنے لگا تھا، ہاتھ بری طرح سے کپا رہے تھے اور جیسے جیسے ڈائری پڑھتی جا رہی تھی اس کی آنکھیں نمکین پانی سے لبالب بڑھتی جا رہی تھی۔ ڈائری کے ہر صفحے، ہر پر، ہر لائن پر اسی کا ذکر تھا، اس کی باتیں، اس کی شرارتیں، اس کی معصوم ادائیں، سب کچھ اسی کا تحریر تھا۔ ہادی کی بے چینیاں، بے قراریاں، اس کا تڑپنا، سب کچھ تحریر تھا۔ وہ بھی چند صفحے پڑھ پائی تھی کہ آگے سے اسے پڑھا ہی نہیں گیا تھا، تو وہ جلدی سے ڈائری بند کرتی الماری میں اسی جگہ پر رکھنے لگی جہاں ہاتھی رکھ گیا تھا اور کانپتی ٹانگوں سے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھنے کے بعد سوچنے لگی تھی، کوئی کسی سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی کیسے کسی پر اس حد تک مر سکتا ہے؟ کوئی کیسے کسی کے لیے اتنا تڑپ سکتا ہے؟ آنکھوں سے لگاتار آنسو بہ رہے تھے تو وہ بھاگ کر واش روم میں چلی گئی تھی، اپنی اچھی طرح منہ دھو کر خود کو ریلیکس کر کے واش روم سے باہر آئی تھی۔ وہ جیسے ہی نئی بیڈ شیٹ لینے کے لیے الماری کی طرف بڑھی تو ایک خیال دماغ میں بھاگا تھا، تو وہ اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کرنے لگی اور خیال میں ہی ہادی سے مخاطب ہوئی تھی۔ حدیث شیرازی، اب آپ دیکھیے ابھی یہ شیرازی کیا کرتی ہے، اور جلدی سے اپنا کام کرتے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ابھی اتنی دیر لگا دی، کیا کرنے گئی تھی؟ اسے آتے دیکھ عشرت بیگم پوچھنے لگی تھی، تائی امی ہادی بھائی کی الماری سے مجھے نئی بیڈ شیٹ نہیں مل رہی تھی تو ڈھونڈنے میں تھک گئی تھی۔ ارے پچھلی بار دھو کر وہی تو رکھی تھی، اچھا چلو آؤ میرے ساتھ، میں دیکھتی ہوں۔ تو وہ دونوں ہادی کے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہادی کے روم میں آ کر عشرت بیگم کو الماری کی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ اپنے کارنامے سے گھبرا گئی تھی۔ تائی امی آپ بیڈ شیٹ ڈھونڈیں، تب تک میں شہری کے روم کی بیڈ شیٹ چینج کر کے آتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ۔ تائی امی سے اجازت ملتے ہی وہ تیزی سے باہر کی جانب نکل گئی تھی اور کمرے سے باہر اونٹ میں چھپ کر کھڑکی کھڑی ہو کر دیکھنے لگی تھی۔ عشرت بیگم کو بیڈ شیٹ مل گئی تھی۔ وہ جیسے ہی انہیں باہر نکالنے لگی تو کوئی چیز ان کے پیروں کے پاس آ کر کارپیٹ پر گر گئی تھی، تو وہ جھک کر اسے اٹھانے لگی تھی۔ وہ بلو کلر میں ویلویٹ کے کور والی ایک خوبصورت سی ڈائری تھی۔ ارے ہادی ڈائری بھی لکھتا ہے! عشرت بیگم اپنے بڑے بیٹے کے بچوں والے کام پر مسکرانے لگی تھی اور ڈائری کھول کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، اور وہ جو دیوار کی اون میں چھپی اندر جھانک رہی تھی، اپنے کارنامے کو کامیاب ہوتے دیکھ کر وہاں سے ہٹ کر شہری کے روم کی طرف بڑھ گئی تھی، لیکن وہ خود کو سراہنا اور اپنے شیطانی دماغ کو شاباشی دینا نہیں بھولی تھی۔ دوسری طرف عشرت بیگم جیسے جیسے ڈائری پڑھتی جا رہی تھی، ان کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا، اور وہ حیران کن نظروں سے تحریر کو پڑھ رہی تھی جو ان کے بیٹے نے بہت محبت سے لکھی ہوئی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہوں یا اپنے بیٹے سے خفا جس نے اپنی ماں سے اتنی بڑی بات چھپا رکھی تھی۔ وہ ڈائری بند کر کے اپنے الماری میں رکھنے لگی تھی اور ہادی سے بات کرنے کا سوچتی اپنے کام نپٹانے لگی تھی۔ وہ شہری کے روم کا کام ختم کر کے بھاگ کر ہادی کے روم میں آئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کا دل سینے میں شدت سے مچلنے لگا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں تائی امی کو برا نہ لگ جائے، وہ اسے غلط نہ سمجھے۔ تائی امی، شہری کے روم کا کام ختم کر آئی ہوں، کوئی اور کام ہے تو بتا دیں، میں کر دیتی ہوں۔ وہ دھلنے والے شیٹ سے ایک سائڈ پر رکھتی عشرت بیگم سے کہنے لگی تھی۔ آبی کی بات سنتے ہی عشرت بیگم جو تکیے صحیح کر رہی تھی آبی کو پیار سے اپنے پاس بلانے لگی تھی۔ وہ کچھ ڈری ہوئی، کچھ جھجکتی ہوئی آ کر بیڈ پر ان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ عشرت بیگم پیار سے اس کا ماتھا چومنے لگی تھی۔ ابھی بیٹا، تمہیں میں نے ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ تم میری بیٹی ہی رہو گی۔ عشرت بیگم کی باتوں سے اسے کچھ تسلی ہوئی تھی۔ تائی امی، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ ابھی بیٹا، اگر تمہارے امی ابو تائی تمہاری زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا نا؟ تائی امی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اس میں اعتراض کیا کروں گی میں بھلا؟ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ سب میرے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے وہی میرے لیے سب سے بیسٹ ہوگا۔ ابھی کی بات پر عشرت بیگم خوشی سے اسے گلے لگانے لگی تھی اور ابھی آگے کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد سب اپنے کمروں میں چلے گئے تھے تو عشرت بیگم بھی سارا کام نپٹا کر ہادی کے روم کا رخ کرتی اس کی طرف آئی تھی۔ وہ جو ہر بات سے بے خبر بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر اپنے آفس کا کام کر رہا تھا، ماں کو آتا دیکھ کر لیپ ٹاپ ایک سائڈ پر کرتا ان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ بھی اس کے سامنے آ کر بیٹھ کے بڑے غور سے اپنے خوبصورت بیٹے کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ براؤن ٹراؤزر اور شرٹ میں گہرے کالے بال ماتھے پر بکھرے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے ماما، آپ ایسے کیوں دیکھ رہی ہوں کہ میرا بیٹا کتنا ہینڈسم ہے؟ کتنی لڑکیاں مرتی ہوں گی میرے بیٹے پر۔ وہ ماں کی بات پر مسکرانے لگا، سوچنے لگا، ماں بھی اللہ تعالیٰ کی کیسی نعمت ہے، ان کا بیٹا چاہے کتنا بھی برا کیوں نہ ہو، ماں کو کسی شہزادہ سے کم نہیں لگتا۔ لیکن پتہ نہیں تم شادی کے لیے کیوں نہیں مان رہے ہو، یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ عشرت بیگم اپنی کارروائی شروع کرنے لگی تھی۔ اف ماما، کر لوں گا نا شادی، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ وہ ماں کو پھر بھرپور دلاسا دینے لگا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بھی اسی کی ماں ہے اور کچھ اور سوچے بیٹھی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جب دل کرے تب کر لینا شادی، اب ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اوہو، میں بھی جو بات کرنے آئی تھی وہ تو میں بھول ہی گئی۔ عشرت بیگم اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتی ہوئی اپنی ایکٹنگ جاری کرنے لگی تھی۔ کون سی بات ماما؟ وہ ہمہ گوش ہوا تھا۔ میں نے تمہارے پاپا نے سوچا ہے کہ تم تو ابھی شادی کے جھنجٹ میں پڑنا نہیں چاہتے، تو ہم شہری کی خوشی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھا سوچا ہے آپ نے اور پاپا نے۔ ہاں، اور پتہ ہے ہادی، ہم نے شہری کے لیے جو لڑکی پسند کی ہے، چاند کا ٹکڑا ہے، چاند کا ٹکڑا ہے۔ ان کے اس گھر میں آئے گی تو اس گھر کو اپنی روشنی سے روشن کر دے گی۔ وہ ماں کی باتوں پر مسکرا کر ماں کے چہرے پر چھائی خوشی کو دیکھنے لگا تھا۔ اچھا ماما، کون ہے وہ لڑکی جس کی قسمت ہمارے شہری کے ساتھ پورنے والی ہے؟ لڑکی اپنی ہی ہے، دیکھی بالی ہے، تم تو اسے بچپن سے اچھی طرح جانتے ہو۔ کون ماما، کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟
ارے اپنی آبی کی بات کر رہی ہوں میں، تو ابیہ کو ہی اپنی شہری کی دلہن بناؤں گی، چاند سورج کی جوڑی لگے گی۔ ماں کی بات سنتے ہی اسے لگا کمرے کی چھت اس کے اوپر آن گری ہے۔ اس کے چہرے کی اڑتی ہوائیاں دیکھ کے عشرت بیگم سوچنے لگی تھی، اب آیا نا پہاڑ کے نیچے۔ وہ حیران نظروں سے ماں کو دیکھ رہا تھا، زبان تو جیسے تالوں سے چپک گئی تھی۔ کیا ہوا ہادی، چپ کیوں ہو گئے ہو؟ ماما، ابی اور شہری؟ اس کی آواز گلے میں اٹکنے لگی تھی۔ مجھے پتا تھا تم بھی اس رشتے سے بہت زیادہ خوش ہو گے، ابھی ہے ہی بہت پیاری بچی، میرے شہری کی زندگی سنوار دے گی۔ عشرت بیگم آج اس کے صبر اور برداشت کا مکمل امتحان لینے پر تلی ہوئی تھی۔ ماما، ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اس کا دماغ جیسے ہی اپنی صحیح جگہ پر آیا تو وہ کچھ بولنے کے قابل ہوا تھا۔ ارے کوئی چھوٹی نہیں ہے، ماشاءاللہ 20 کی ہو گئی ہے، اور یہی عمر ہوتی ہے لڑکیوں کی شادی کی۔ تو سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ وہ رخصت ہو کے اسی گھر میں آئے گی۔ ابھی کا رشتہ کہیں باہر جانے سے صباحت بھی بہت زیادہ پریشان رہتی، اس کی پریشانی بھی اب دور ہو جائے گی، اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ماں کی اس بات پر ہادی کو اپنا دل مٹھی میں جگڑتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ نہیں ماما، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کے درمیان میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ ماں کو پھر سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ ارے میں نے تو خود شہری کی آنکھوں میں ابھی کے لیے محبت کے دیپ جلتے ہوئے دیکھے ہیں۔ نہیں ماما، شہری نہیں کرتا ابھی سے محبت، تو وہ ماں کو ہر ممکن طریقے سے اس رشتے سے روکنا چاہتا تھا، لیکن اسے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ اچھا، اگر شہری ابھی سے محبت نہیں کرتا تو کیا تم کرتے ہو اسے محبت؟ ہاں ماما، میں۔ وہ بولتے بولتے اچانک ہوش میں آیا تو اس کی زبان کو تالا لگ گیا تھا۔ اس کی آدھی ادھوری بات عشرت بیگم کو پورا مطلب سمجھا گئی تھی، اور وہ پرسکون سانس لینے لگی تھی۔ چلو تم مانے تو صحیح، میری اتنی لمبی گفتگو کا کچھ تو اثر ہوا؟ وہ ماں کے سامنے مجنون کی طرح سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا، جیسے محبت کر کے اس نے بہت بڑا جرم کر لیا ہو۔ تو عشرت بیگم دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھر کر اس کے ماتھے پر ممتا بھرا بوسہ دینے لگی تھی۔ تم نے اپنی ماں سے بھی چھپائی یہ بات ہادی؟ وہ بیٹے سے محبت بڑا شکوہ کرنے لگی تھی۔ نہیں ماما، ایسی بات نہیں ہے، بس میں مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ میری ایک بات یاد رکھنا ہادی، اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ ایسا نہ ہو کہ جب آپ کا مناسب وقت آئے تب محبت آپ کی دسترس سے دور ہو جائے، پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ بیٹا ہاتھ میں، وہ ماں کی باتیں بہت غور سے سن رہا تھا، لیکن ماما وہ بھی پڑھ رہی ہے اور چاچو چاچی بھی شاید نہ مانے۔ وہ ماں سے اپنے ذہن میں پلتے خدشات کا اظہار کرنے لگا تھا۔ تم ان کی فکر چھوڑو، ان کو منانا ہمارا کام ہے، اور میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں عدیل اور صباحت کبھی بھی اس رشتے سے انکار نہیں کریں گے۔ ابھی ماں بیٹا باتیں کر رہے تھے جب شہیر شیرازی صاحب اپنی تشریف کا ٹوکرا لے کر آ گئے تھے۔ او ہو بھائی، کیا راز و نیاز چل رہے ہیں ماں بیٹے میں؟ وہ انہیں دیکھ کر شرارت سے پوچھنے لگا تھا۔ ماما، کہیں آپ بھائی کو شادی کے لیے منانے تو نہیں آئے؟ او ہو، تو آپ تو اس بار بھی ہر بار کی طرح نا امید ہی لوٹنا پڑے گا۔ افسوس سے ماں کو دیکھنے لگا تھا۔ جی نہیں شہید شیرازی صاحب، آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں، میرا بیٹا شادی کے لیے مان گیا ہے۔ اب میں جلدی ہی اس کے سر پر صحرا سجاؤں گی، دیکھ لینا۔ کیا وہ کسی ہندی سیریل کی طرح اپنا سر ادھر ادھر گھمانے لگا تھا؟ یہ معجزہ کیسے ہو گیا ماما؟ بادل کیوں نہیں گرجے، بجلی کیوں نہیں گری؟ شہری کی ایکٹنگ عروج پر تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹا مسکرا کر اس کی یہ دہائی سن رہے تھے۔ اچھا ماما، لڑکی کا تو بتائے کون ہے، کیا نام ہے میری ہونے والی بھابھی کا، جس کا میں ہینڈسم چارمنگ سا اکلوتا دیور ہوں؟ تو عشرت بیگم اس کے سر پر ایک چپڑ لگانے لگی تھی۔ تم زیادہ بھولے مت بنو، جیسے کچھ جانتے نہیں ہو تمہاری ہونے والی بھابھی کون ہے؟ تو وہ حیرانگی سے پوری آنکھیں کھولے اپنے بڑے بھائی کو دیکھنے لگا تھا۔ بھائی، کیا ماما کو پتہ چل گیا ہے؟ تو ہادی معصوم سی شکل بنائے سر ہاں میں ہلا گیا تھا۔ یاہو، شہری خوشی سے نعرہ لگاتا بھائی کے گلے لگ گیا تھا۔ مبارک ہو بھائی۔ خیر مبارک، عدیل پیار سے چھوٹے بھائی کو جواب دینے لگا۔ ہادی، تمہارے پاپا تم سے بات کرنے کا کوئی اچھا سا موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ تمہیں شادی کے لیے راضی کر سکے۔ اب میں تمہارے پاپا کو ساری بات بتا کر ان سے مشورہ کر کے صبح ہی عدیل اور صباحت سے اس رشتے کی بات کروں گی۔ اچھا اب تم لوگ بھی آرام سے سو جاؤ، میں چلتی ہوں، ٹھیک ہے ماما؟ گڈ نائٹ۔ عشرت بیگم اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی جبکہ شہری اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عشرت بیگم جب اپنے کمرے میں آئی تو عادل صاحب کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے۔ وہ بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ عادل، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جی بیگم صاحبہ بولیں، خادم سن رہا ہے۔ عادل صاحب پلیز کبھی سنجیدہ بھی ہو جایا کریں۔ عشرت بیگم منہ بنا کر بول رہی تھی۔ اچھا جی ٹھیک ہے، بتائیں کیا بات ہے؟ تو عشرت بیگم الف سے لے کر یہ تک انہیں سب بات بتانے لگی تھی، جسے سن کر عادل صاحب پہلے تو حیران اور پھر مسکرا دیے تھے۔ واہ بھائی واہ، عادل تو بڑا چھپا رستم نکلا۔ عادل صاحب بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے بیگم، پھر ہم صبح ہی لڑکی کے ماں باپ سے بات کرتے ہیں، آپ بچوں کو بھی بتا دیجیے گا۔ تو عشرت بیگم جی ٹھیک ہے کہتی بیٹھ کے دوسری طرف جا کر لیٹ گئی تھی۔ کیا بات ہے بھائی صاحب، آپ نے آفس دیر سے جانے کیوں کہا تھا؟ بچوں کو بھی کالج نہیں جانے دیا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ تو سب اوپر والے پورشن کے لاؤنج میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب عدیل صاحب نے اپنے بڑے بھائی سے پوچھا تھا۔ ہاں عدیل، سب خیریت ہے، ہم آج تم سے اور صبا سے کچھ مانگنے آئے ہیں۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ بھائی صاحب؟ سب کچھ ٹھیک، سب کچھ آپ کا ہی تو ہے۔ عدیل صاحب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسی کون سی چیز ہے جو بھائی صاحب کو مانگنی پڑی ہے۔ آپ ہی بیٹا جاؤ سب کے لیے چائے بنا کے لا۔ تو ماں کی بات سنتے ہی صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ نہیں آپ ہی بیٹا بیٹھو، میں ابھی آپ کا یہاں ہونا زیادہ ضروری ہے۔ عادل صاحب اسے اپنے پاس بلانے لگے تھے تو فوراً ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے دل میں گھنٹیاں بجنے لگی تھی، اس کا دماغ اسے سگنل دے رہا تھا کہ تایا ابو کیا مانگنے کی بات کر رہے ہیں۔ سوچتے ہی آبی کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ میں نے شہیر اور ابیہ میں کبھی فرق نہیں کیا۔ عادل صاحب نے بات کا آغاز کیا تھا۔ جی بھائی صاحب، میں جانتا ہوں آپ کو ابھی مجھ سے بھی زیادہ
آپ ابھی کا مجھ سے زیادہ چاہتے ہیں تو بس پھر ٹھیک ہے، میں اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لے کے جانا چاہتا ہوں، اپنی ہادی کے دلہن بنا کر۔ تایا ابو کے بعد ان کا ابھی کا دل کیا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ اسے سب سے بہت زیادہ شرم آ رہی تھی اور دل کا تو پتہ نہیں اتنا تیز کیوں دھڑک رہا تھا، اور دو شرارتی آنکھیں اس کے فیس ایکسپریشن کو چپکے سے اپنے موبائل کے کیمرے میں محفوظ کر رہی تھی۔ عادل صاحب اس بات بیگم کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ ان کی ابھی کے لیے حدیث سے بہتر لڑکا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ صباحت بیگم ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھی تھی۔ صباحت کہاں جا رہی ہو؟ اشرف بیگم کے دل میں ڈر سا آ گیا تھا، کہیں صباحت کے رشتے سے کوئی اعتراض نہ ہو۔ مٹھائی لینے جا رہی ہوں آپا، اسی خوشی کے موقع پر مٹھائی بہت اہم ہوتی ہے، کیوں عادل صاحب؟ وہ شور سے رائے طلب کرنے لگی تھی۔ ہاں بالکل بیگم، مٹھائی کے ساتھ اچھی سی چائے کا بندوبست بھی کرے، خوشی کا موقع ہے۔ تو صباحت بیگم مسکراتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی، تو اشرف بیگم بھی ان کے پیچھے چل پڑی تاکہ ان کی ہیلپ کر سکے۔ ابھی بیٹا، اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو بلا جھجک بتا سکتی ہیں، آپ کی مرضی، خوشی کے پر کچھ نہیں ہوگا، آپ ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ نہیں تایا ابو، میری خوشی کے بارے میں آپ سے اور پاپا سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا۔ آپ میری زندگی کا جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہوگا۔ اس کے اقرار ہی ایک ویڈیو کلپ فٹ سے کسی کے پاس پہنچا دی گئی تھی، اور وہ کون ہے یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ عادل صاحب ابھی کو اپنے ساتھ لگاتے اس کے ماتھے پہ پیار کرنے لگے تھے۔ عادل صاحب بھی بڑے بھائی سے گلے ملے تھے۔ شیرازی صاحب بس اتنے ہی یہ چپ دیر بیٹھ سکتے تھے، فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر ابھی کے پاس پہنچے تھے۔ السلام علیکم مائی ڈیئر بھابی جان۔ شہری کے منہ سے اپنے لیے بھابی کا لفظ سنتے ہی ابھی کے چہرے پر شرم و حیا کے انگنت رنگ چھا گئے تھے، اور وہ شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ شہری کے سلام کا جواب دینے لگی تھی۔ بھابی تم شرماتے ہوئے بہت ہی کیوٹ لگتی ہو یار بھائی، کہیں دیکھے تو فل لٹو ہو جائیں گے تم پر۔ وہ پہلے ہی اتنے لٹو ہیں اور کیا ہوں گے۔ وہ منہ میں ہی بڑبڑاتی ہوئی کہنے لگی تھی۔ شیرازی سن نہیں پایا تھا اور طرح طرح کی باتیں کر کے اسے چھیڑنے لگا تھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا کام میں دل لگانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ناکام تھا، کیونکہ اس کا دل کہیں اور ہی مصروف تھا۔ اس کے آفس جانے کے بعد گھر میں کیا باتیں ہوئی ہوں گی، چاچو چاچی نے کیا جواب دیا ہوگا، سب کچھ جاننے کے لیے بے صبرا ہو رہا تھا کہ اس کے موبائل کی میسج ٹون بجی، اور تو وہ ٹیبل سے فون اٹھا کر اپنا واٹس ایپ اوپن کرنے لگا تھا۔ سامنے شہری کے مبارکباد کے میسج کے ساتھ ایک ویڈیو کلپ بھی تھا، تو ہادی بھی جلدی سے ویڈیو کلک کرنے لگا تھا۔ جیسے ویڈیو چلتی جا رہی تھی اس کے چہرے سے خوشی پھوٹتے جا رہی تھی، ابیحا کا گھبرانا، شرمانا، مسکرا کر نظر جھکانا سب واضح نظر آ رہا تھا، تو ہادی خوشی اور محبت سے اس کی تصویر پر اپنے لب رکھنے لگا تھا۔ عادل صاحب، اب میں اپنی بیٹی کو جلدی اپنے گھر لے کر جانا چاہتی ہوں، لیکن بھابھی اتنی جلدی بھی کیا ہے، ابھی تو ابھی کی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی۔ عادل صاحب اشرف بیگم سے کہنے لگے تھے، پڑھائی تو شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے میری بیٹی، جتنا چاہے پڑھ سکتی ہے، بس اب میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ ہم اس مہینے کی 25 کو بارات لے کر آئیں گے۔ اب کم دن میں تیاری کیسے ہوگی؟ صباحت بیگم پریشانی سے بولے تھے، سب تیاری ہو جائے گی انشاءاللہ، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ آج 15 تاریخ ہے، 10 دنوں میں ساری تیاری مکمل ہو جائے گی۔ اشرف بیگم کے بس میں ہوتا تو ابھی نکاح کر کے ابھی کو اپنے بیٹے کے پاس پہنچا دیتی، پھر وہ سب شادی کی تیاریوں کے بارے میں باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ آج وہ خود کو دیکھنے سے بھی شرما رہی تھی اور ہاتھی کے بارے میں سوچنے لگی کہ اس کے موبائل کی میسج ٹون بجی تھی، تو وہ موبائل اٹھا کر دیکھتی کہ اس کے واٹس ایپ پر ہاتھی کے 2 میسج آئے ہوئے تھے، تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ میسج اوپن کرنے لگی۔ ایک اس کی اپنی ویڈیو تھی جسے دیکھتی وہ سمجھ گئی تھی یہ کس کا کارنامہ ہے۔ وہ شہری کو دل میں گالی سے نوازتی میسج پڑھنے لگی، جو ایک شعر تھا، تیری سادگی عاجزی، تیری ہر ادا کمال ہے، مجھے فخر ہے، مجھے ناز ہے، میرا یار بے مثال ہے۔ شعر پڑھتے ہی وہ شرما کر جلدی سے موبائل بیڈ پر پھینکنے لگی اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا تھا، جیسے ہادی سامنے بیٹھا اسے شعر سنا رہا ہو۔ وہ ہادی کے ساتھ گزارنے والے حسین دنوں میں کھو گئی تھی۔ 10 دن تیاروں میں کیسے گزرے کسی کو پتہ نہیں چلا، سوائے ہادی کے اسے ایک ایک دن صدیوں کے برابر لگ رہا تھا۔ پورے 10 دنوں سے اس نے ابھی کو نہ دیکھا تھا، نہ ہی اس کی بات سنی تھی، نہ ابھی نیچے آتی تھی، نہ ہادی اوپر والے پورشن میں جاتا تھا۔ وہ ابھی کا کالز کر کے بھی تھک چکا تھا، لیکن وہ مہارانی نو لفٹ کا بورڈ لگائے بیٹھی تھی، اور خاص طور پر شہری کی نظریں ہادی پر فکس ہو چکی تھی۔ وہ بڑے بھائی پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا۔ آج کا دن ان دونوں فیملیز کے لیے بہت اہم تھا، خاص کر حدید شیرازی کے لیے، کیونکہ اس کی محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی بن کر اس کے پاس آنے والی تھی۔ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ آج بارات تھی، کیونکہ حدید شیرازی صاحب نے مہندی کا فنکشن سرے سے ہی کینسل کر دیا تھا۔ اس کی خوشی کے لیے سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، کیونکہ حدید شیرازی 28 سال کی عمر میں دلہا بن رہے تھے، یہی بہت تھا۔ بارات کا انتظام شہر کے مشہور میرج ہال میں کیا گیا تھا۔ گھر کی پہلی شادی تھی تو پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا تھا۔ نکاح بخیر و عافیت سے ہو چکا تھا، بس دلہن کے آنے کا ویٹ کیا جا رہا تھا۔ حدید گولڈن شیروانی پر میرون کلا پہنے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا، جسے بے صبری سے اپنی شہزادی کا انتظار تھا، کہ اتنے میں عشرت بیگم اور صباحت بیگم ابیحا کو پیار سے تھامے ہوئے آتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ حدید شیرازی اپنی ملکہ کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ
जाता है। और मेरून लहंगे, गोल्डन कुर्ती और मेरून दुपट्टे को अच्छी तरह सेट किए डार्क और नफीस मेकअप में कोई पूरे शमाल मालूम हो रही थी। दुल्हन के रूप में उसका काम उमरी हुसन और भी निखर कर दिलकश लग रहा था। दुल्हा दुल्हन का ड्रेस हादी की पसंद का था। वो आस्ता आस्ता कदमों से चलती हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके स्टेज तक पहुंचते ही हादी होश में आ गया था और जल्दी से आगे बढ़ कर अपनी दुल्हन के सामने हाथ बढ़ाने लगा तो वो ज़रा सी पलकें उठा के सामने खड़े अपने मिजाजी खुदा को देखने लगी, जिसके नाम में थोड़ी देर पहले वो अपना सब कुछ लिख चुकी थी। वो आंखों में उसकी मोहब्बत के चिराग रोशन किए उसे ही तक रहा था तो वो आस्था से अपना कपकपाता हुआ हाथ उसके हाथ पर रखने लगी थी। हाथी उसे साथ लिए सोफे पर बैठ गया था। दुल्हन के आते ही तोहफा तोहाइफ का दौर चला था। कैमरा मैन हर तरह से अंदाज से इस खूबसूरत जोड़ी को अपने कैमरे में महफूज कर रहे थे। खाना खाने के बाद रुखसती का शोर उठा था। ताबी की हालत गैर होने लगी थी। वक्त हर लड़की के लिए मुश्किल होता है, अपने माँ बाप बहन भाई को छोड़कर किसी और के साथ जाना। बेशक आबिद ने रुखसत होकर उसी घर में जाना था जहाँ वो पली बड़ी थी, जहाँ बचपन से जवानी तक का सफर तय किया था। लेकिन रुखसती के वक्त रोना एक फितरी अमल था। सबकी दुआएं और कुरान पाक के साए में अबिया हदीद शराजी अपने पिया हदीद शराजी के संग पिया देश सुधार जाती है। मेहमान भी सब रवाना हो चुके थे। घर आते ही मुख्तलिफ रस्मों के बाद अशरफ बेगम भाभी को उसके कमरे में छोड़ आई थी। कहीं थकावट की वजह से उसकी तबीयत ही न खराब हो जाए। आंखें बंद किए बेड से टेक लगाए हुए आने वाले दिलकश और खूबसूरत लम्हों के बारे में सोचने लगी थी कि दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ पर पर्स से आंखें खोलकर सीधा होकर बैठ गई थी और अपना खुला और शेरवानी उतार कर स्टैंड पर डालता आस्था कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा था। वो उसके हर उठते कदम पर अबिया की धड़कनें उतर पुतर होने लगी थी और बेड पर बिल्कुल उसके करीब आकर बैठ गया था। अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत से चूर नजरों में इस अपने शरीके हयात पर सलामती भेजने लगा था। वालेकुम अस्सलाम। वो अभी की आवाज़ में बुरी कपकपाहट को महसूस करने लगा था तो थोड़ा सा पीछे होकर बैठ गया था। कैसी है? उसकी गंभीर आवाज़ आबी के हाथों में नमी ले आई थी। ठीक हूँ। आबी से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वो खामोश हो गई थी। घबराओ नहीं, अभी सब ठीक है, ओके। उसकी घबराहट अच्छे से महसूस कर रहा था, इसलिए उसे रिलैक्स रहने का कहने लगा था। कुछ याद आने पर वो बेड से उठकर अलमारी की तरफ बढ़ने लगा था। जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक लंबा सा केस था जिससे वो आबी की तरफ बढ़ाने लगा था। खुद भी पास ही बैठ गया था। इसमें क्या है? वो हादी से पूछने लगी। खोल कर खुद देख लो। हादी के कहने पर आस्था से उस केस को खोल कर देखने लगी और खुशी से पागल हो गई थी। लिखा हुआ था जिसमें ए और एच के, इसमें गोल्ड की चेन थी जिसमें छोटे छोटे वाइट डायमंड जगमगा रहे थे। वाह, हादी तो बहुत खूबसूरत है। उसकी आवाज़ खुशी से खनक रही थी। हाँ, लेकिन मेरी छोटी सी बीवी से कम। वो उसकी नाक दबाकर कहने लगा था। अच्छा, उठो। क्यों? अरे उठो तो सही। वो आपी का हाथ पकड़ के आईने के सामने ले गया था। उसे खुद उसके पीछे खड़ा होकर उसके गले से भारी नेकलेस उतारने लगा, चेन को उसके गले की जिन्नत बनाने लगा। उसकी उंगलियों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करते ही आबी अपनी आंखें जोर से बंद करने लगी थी। वो जो आईने में से देख रहा था उसे बच्चों की तरह आंखें नीचे देख बेकाबू सा होने लगा था। उसके सामने बिल्कुल उसके करीब आके खड़ा हो गया, इतना करीब कि आबी की गर्म सांसें उसे अपने सीने पर महसूस होने लगी थी। उसकी रगों में दौड़ता हुआ मोहब्बत का तूफान मुंह जोर होने लगा था। हादी जरा सा झुककर उसकी कांपते हुए पलकों की जारा को नरमी से लबों से छूने लगा। वो जो आंखों जोर से बंद किए खड़ी थी एकदम से काम गई थी और फट से आंखें खोल ली। हादी को अपने इतने करीब खड़ा देख इसकी पलकें खुद ब खुद रुखसारों पर सजदा रेस हो गई थी। उसको शर्मा कर नजर झुकाता देखकर बेखुदा वो होने लगा था। उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखने लगा था, अपने दुखते लब उसके माथे पर रखने लगा। अभी आंखें बंद की उसके लम्स के साथ उसके सीने में जोरों शोर से धड़कते तवाना दिल की बेताबी महसूस करने लगी थी। कुछ लम्हे यूं ही चुपके से सिरक गए थे। अभी अब तुम चेंज कर लो, काफ़ी बारी ड्रेस है, थक गई होगी। वो अपने मुंह जोर जज्बात पर बंद बांधता हुआ जो आज उसे बहुत मुश्किल लग रहा था तो उसकी बात पर आप ही कामते हाथों से अपने दुपट्टे की पिन्नें उतारने लगी। कुछ तो आसानी से निकल गई लेकिन कुछ बुरी तरह फंसी हुई थी। वो रोनी शक्ल बनाकर हादी की तरफ देखने लगी जो फुर्सत से आंखों के जरिए दिल में उतार रहा था। 2 कदम चलकर उसके नज़दीक आ गया और अपने हाथ आपी के सर के पीछे ले जाकर पिन्नें निकालने लगा, लेकिन उसकी गर्म नजरें मुसलसल आपी के चेहरे का तवाफ कर रही थी। दूसरी तरफ आपी उसकी लब देती नजरों की तविश से पिघलने लगी थी। निकाह जैसा पाक और मजबूत बंधन हो और मनचाहा जीवन साथी भी हो तो खुद को संभालना बेख्तियार हो जाता है। भारी दुपट्टा उतारते ही उसकी स्राहीदार गर्दन हादी की तवज्जो अपनी तरफ कर गई थी जो बालों के ऊंचे जूड़े की वजह से और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। हादी दिल के हाथों मजबूर होकर उस पर झुक गया था और अपने दगते लब उस पर रख गया था। उसके नरम गरम होंठों का लम्स आबी को दीवाना कर गया था तो वो एक झटके से उसके चौड़े सीने से लग गया था जो उसकी मजबूत पनाह का थी। आबी की इस हरकत पर वो हैरान रह गई थी। हादी की सरकत पर वो हैरान रह गया था लेकिन फिर एक जानदार सी मुस्कुराहट उसके वजीहा चेहरे का अहाता करने लगी थी। हादी उसके कान में शरारती सी सरगोशी करने लगा था।
اس کا مطلب ہے آنکھ دونوں جانب برابر لگی ہے۔ ہادی کی زمانی بات پر ہوش میں آتی جلدی سے اسے الگ ہو گئی تھی، تھوڑی دور جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہادی سواری نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جیسے پوچھ رہا ہو اب کیا ہوا، آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اس کی بے ادب کی بات پر ہادی الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ یہ کیسا سوال ہے ابھی؟ میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دیں۔ آپ کی اتنی گرل فرینڈ ہے، آپ ان میں سے کسی سے بھی شادی کر سکتے تھے، پھر مجھ سے کیوں کی؟ وہ اپنے سوالوں کا پٹخارا کھول چکی تھی کیونکہ اسے حدیث شرازی سے محبت کا اقرار سننا تھا۔ میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے ابھی، میں مذاق سے کہہ جاتا تھا، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسے لگا ابھی اس پہ شک کر رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے مان لیتی ہوں، لیکن یہ تو بتائیں مجھ سے شادی کیوں کی ہے؟ وہی مرغے کی ایک ٹانگ آپ ہی کیا بچپنا ہے؟ وہ اس کی طرف بڑھتا تو آپ بھی دو قدم پیچھے ہٹ جاتے۔ جب تک آپ میری بات کا جواب نہیں دیں گے میرے پاس نہیں آ سکتے۔ جب میں سو رہی تھی تو بڑا اظہار کیا جا رہا تھا، اب جاگ رہی ہوں تو ٹیپ لگی ہے آپ کے منہ پر۔ اس کی بات پر حدیث شرازی کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ ہی کھل گئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا ابھی؟ وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں ہادی، مطلب اس رات تم جاگ رہی تھی تو ابھی معصوم سی شکل بنا کے اپنا نیچے والا ہونٹ اوپر والے ہونٹ پر شرارتی بچوں کی طرح ہاں میں سب لانے لگی تھی، تو ہادی اسے پکڑنے کے لیے اس کی طرف بڑھا تھا۔ ہادی کو جارحانہ انداز میں اپنے جانب بڑھتا دیکھ کر ابھی بھاگنے لگی تھی، لیکن ہیوی ٹچ کی وجہ سے بھاگ نہیں پائی، تو ہادی سے پکڑ کر اپنے مضبوط باہوں میں جگڑ لینے لگا تھا، اتنی شدت سے کہ ابھی کو اپنی پسلیاں ٹوٹتی محسوس ہوئی تھی۔ جب سب کچھ پتا ہے تو پھر اتنی دیر سے ٹائم کیوں ضائع کر رہی ہو؟ بولو۔ کیونکہ مجھے فیس ٹو فیس آپ سے محبت کا اقرار سننا ہے۔ وہ اپنی معصوم سی خواہش کا اظہار کرنے لگی تھی۔ وہ 2 بار آپ کا اقرار سن چکی ہے، لیکن آپ اس بات سے انجان تھے، 2 بار کیسے؟ ہادی سچائی جاننے کے لیے بے چین نظر آیا تھا۔ پہلی بار تب سنا جب آپ اور شہری آپ کے روم میں باتیں کر رہے تھے، آپ کے لیے کھانا گرم کر کے میں لائی تھی، تو آپ کی ساری باتیں سن لی تھی اسی دن، اس لیے تمہارا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ ہادی اس کی بات کاٹ کر کہنے لگا تھا، وہ اس بات میں سر لانے لگی تھی تو ہادی شدت سے اسے باہوں میں بیچنے لگا۔ آئی ایم سوری آپی، میری وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف اور اذیت سے گزرنا پڑا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ نہیں ہادی پلیز، آپ معافی نہ مانگیں، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں ابھی، تم میری جان ہو، میری زندگی ہو، تمہارے بنا میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی محبت کا اظہار، اپنی چاہت کا اقرار سونپ رہا تھا، اور وہ دنیا بلحاظ کی بڑی بڑی آنکھوں میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی۔ ہادی محبت سے اس کے ہاتھ چومنے لگا تھا، ابھی اس کی خوبصورت اظہار پر اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کے رنگ اور اپنا عکس دیکھ کر سرشار سی ہو گئی تھی۔ اس کے چوڑے سینے سے لگی خود کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی تصور کرتی سکون سے آنکھیں موڑ چکی تھی۔ بس آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ ہمیشہ مجھ سے ایسے ہی پیار کرتے رہیں گے؟ ہاں میری جان، یہ پیار کبھی بھی کم نہیں ہوگا، ہمارے 10 بچے بھی ہو جائیں گے تب بھی نہیں۔ 10 بچوں کا سن کر ابھی کا منہ پورا کا پورا کھل گیا تھا، تو وہ اس کے سینے سے اپنا سر اٹھا کر ہادی کو زبردست گوشت سے نوازنے لگی تھی، تو ابھی حدیث شرازی کی شکل دیکھ کر حدیث شرازی کا چہرہ جاندار کہکا کمرے میں گونجا تھا۔ ہادی چھوڑے مجھے، میں کہہ رہی ہوں چھوڑے مجھے، بہت برے ہیں آپ۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن حدیث کے مضبوط بازو کا حصار توڑنا اس چھوٹی سی نازک سی لڑکی کے لیے بہت مشکل تھا۔ ہادی مسکراتی ہوئی نظروں سے اپنی باہوں میں مچلتے اپنی قیمتی متاع کو دیکھنے لگا تھا۔ ارے ابھی کچھ برا کیا ہی کہاں ہے، میں تو اور برا کرنے کا سوچ رہا ہوں اور عمل کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہوں۔ ابھی اس کی زمانی بات پر شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ یہ کہتی ہادی اس پر جھک گیا اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر لیا، اتنی شدت سے کہ ابھی کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس کے لبوں کو جام سے اپنے پیاس بجھا رہا تھا، خود کو سیراب کر رہا تھا، اور ابھی بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کی باہوں میں مچلنے لگی تھی۔ ہادی اس کے نازک وجود کو کامتا ہوا محسوس کر کے اس کے لبوں کو اپنی گرفت سے آزاد کرنے لگا تھا۔ رہائی ملتے ہی ابھی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس کا چہرہ مارے شرم کے سرخ اناری ہو چکا تھا۔ ہادی کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، تو وہ آگے بڑھ کے اسے باہوں میں اٹھاتا اور لے کر جا کر بیڈ پر بٹھا چکا تھا، اور خود بھی اس کے نہایت قریب بیٹھ چکا تھا۔ ابھی کی پلکیں چکی ہوئی تھی، اس کی سانسیں تیز رفتار سے چل رہی تھی، اسے ہاتھی کی شدت کا اندازہ ہونے لگا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ پیچھے لے جا کر نرمی سے اس کی کمر کے گرد حمائل کرتا اور اپنے دکھتے لب اس کے کندھے پر رکھ گیا تھا، تو ابھی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر چکی تھی اور خود کو اس انسان کے حوالے کر چکی تھی جو اس سے بھی زیادہ اسے چاہتا تھا۔ وہ پوری دل امادگی سے ہاتھی کی ہونا چاہتی تھی۔ ہاتھی لائٹ آف کرنے لگا تو کمرے میں کینڈلز کی مدھم روشنی اور گلابوں کی خوشبو میں وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں گم، ایک دوسرے پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم اس حسین رات کو اور بھی دلکش اور خوبصورت بنا رہے تھے۔ ان محبت بھرے لمحوں میں ان کی سانسیں ایک ہو گئی تھی اور وہ ایک دوسرے کے ہوتے جا رہے تھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ختم شد۔ تو یہ ہے ناول ڈیئر ریڈرز۔ اس ناول کا نام ہے کیسے کہوں محبت ہے، اس کی رائٹر ہیں تبندہ نور۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔